یسوع مسیح کے عظیم جلالی بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے چال چلن، جو ہم اس دنیا میں اپنا وقت گزارتے ہیں، ہمارا رہن سہن۔ تو آج ہم نے خدا کے کلام سے سیکھنا ہے کہ ہمارا جو چال چلن کیسا ہونا چاہیے، ہمارا رہن سہن کیسا ہونا چاہیے اس دنیا میں رہتے ہوئے۔ ہم خدا کے زندہ کلام میں سے پڑھے سنیں گے پولس رسول کا کلسیوں کے نام پہلا خط اور اس کا کلسیوں کے نام پولس رسول کا خط اس کا پہلا باب اور اس کی 10 آیت۔ مسیح میں آپ سب کو سلام۔ خداوند کے زندگی بخش کلام میں یوں لکھا ہے، تاکہ تمہارا چال چلن خداوند کے لائق ہو اور اس کو ہر طرح سے پسند آئے، اور تم میں ہر طرح کے نیک کام کا پھل لگے اور خدا کی پہچان میں بڑھتے جاؤ۔ آمین۔ آمین۔ ہم کا پاک کلام کا پڑھا سنا سمجھا عمل کیا جانا ہم سب کے لیے باعث ہو خدا، تاکہ تمہارا چال چلن خداوند کے لائق ہو، یعنی ہمارا رہن سہن جو ہم دنیا میں رہ رہے ہیں وہ کیسا ہونا چاہیے، خداوند کے لائق، یعنی کہ خداوند کو پسند آنا چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رشتہ خداوند کے ساتھ قائم رہے، ہمارا رشتہ خدا کے ساتھ بحال رہے، تو پھر کیا ہمارا چال چلن بھی خدا کو پسند آنا چاہیے، کیونکہ خدا ہمارا پاک ہے۔ ہلیلویا، خدا ہمارا پاک ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم خدا کے ساتھ ہمارا رشتہ جڑ جائے، خدا کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہے وہ بحال رہے، تو پھر ہمیں کیا پاک بننے کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا ہمارا پاک ہے۔ ناپاک چیز پاک چیز کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ جس طرح مثال کے طور پر آگ اور پانی ہے، ٹھیک ہے، ہم کوشش کریں کہ آگ اور پانی کو دونوں اکٹھا ایک جگہ میں بٹھا دیں، بٹھا سکتے ہیں؟ پانی آئے گا تو آگ چلی جائے گی۔ ہلیلویا، اگر آگ کا زور زیادہ ہے، پانی کا کم ہے، تو آگ آئے گی تو پانی ختم ہو جائے گا۔ دونوں ایک جگہ پر نہیں رہ سکتے۔ اس کے بعد دن اور رات کو اکٹھا نہیں آپ دیکھ سکتے کہ رات بھی ہو یا دن بھی ہو، یعنی کہ دن دے وچ بھی رات بھی ہے تو دن بھی، ایسا ہو سکتا ہے؟ رات لہدا ہے، دن لہدا ہے۔ اسی طرح ہمارا جو خدا ہے وہ پاک ہے، تو اگر ہم نے ہمارا رشتہ اس کے ساتھ ہم رکھنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں کیا پاک بننے کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا جو ہے وہ ناپاکی کو پسند نہیں کرتا۔ پولس کہتا ہے میری مانند بنو جیسا میں مسیح کی مانند ہوں۔ ہلیلویا، یعنی کہ اگر ہم نے خدا کو پسند آنا ہے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے وہ راہیں چننی ہیں جو خدا کو پسند ہے۔ جن سے خدا کو دشمنی ہے ان راہوں سے ہم نے واپس آنا ہے۔ میں کہتا ہوتا ہوں پیچ کرتے ہوئے کہ پولس کہتا ہے میری مانند بنو جیسا میں مسیح کی مانند ہوں، تو ہم مسیح کی مانند تو نہیں بن سکتے، لیکن ہم منہ کا پرودر کر سکتے ہیں۔ ہلیلویا، ہمیں پتا ہے کہ ہمارا مسیح جو ہے پاک ہے، ہمارا خدا پاک ہے، تو ہم منہ تو اپنا پاکیزگی کی طرف کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کا جب منہ پاکیزگی کی طرف ہوگا تو آپ ایک دن منزل پر بھی پہنچ جائیں۔ ہلیلویا، کیونکہ آپ نے راستہ صحیح چن لیا، آپ نے جو راستہ ہے پاکیزگی کا وہ چن لیا ہے، تو آپ چاہے سلو بھی چلتے رہیں گے، ایک وقت آپ پہنچ جائیں۔ تو اگر کسی شخص کا راستہ ہی مخالف صاحب پہ ہے، کسی نے لاہور کو جانا ہے، اس نے منہ اپنا کیا اکاڑے کی طرف، تو چاہے جتنا مرضی فاسٹ سپیڈر ہو، لاہور پہنچ جائے گا؟ نہیں پہنچے گا، ٹھیک ہے۔ تو ایک آدمی نے لاہور جانا ہے، اس نے منہ اپنا لاہور کی طرف کیا، چاہے وہ سلو جا رہا ہے، میں آپ کو گارنٹی کہتا ہوں ایک دن وہ لاہور پہنچے گا۔ ہلیلویا، کیونکہ اس نے سمت صحیح چنی ہے۔ اسی طرح اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رشتہ ہمارے خدا کے ساتھ ہو، تو پھر خدا ہمارا پاک ہے، پھر ہمیں بھی وہ راہیں چننی چاہیے جہاں پر پاکیزگی ہے۔ ہم نے وہ کام کرنے ہیں
जहाँ से खुदा की कुदरत जाहिर होती है। छोटी छोटी बातों में जो खुदा की मोहब्बत छुपी हुई है, जो हम नहीं जानते। छोटी छोटी बातों में, छोटे छोटे कामों में खुदा की मोहब्बत छुपी हुई है। ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं मासूम, इनमें जो है खुदा की मोहब्बत छुपी हुई है। इनसे आप प्यार करेंगे तो खुदा इन बच्चों में आपको नजर आएगा। तो यीशु मसीह कहता है इन बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि आसमान की बादशाही। ये जो बच्चे हैं मासूम, हमने बच्चों की तरह बनना है, तब हम खुदा को पसंद आ सकते हैं। क्योंकि बच्चे जो हैं ये गुनाह से पाक हैं, इन्हें पता ही नहीं कि गुनाह क्या है। मैं कहता हूं इन्हें आप सांप भी पकड़ा दो ना तो ये पकड़ लेंगे, इनको आप बिच्छू भी पकड़ा दो ना तो ये पकड़ लेंगे, क्योंकि ये मासूम है, इनको पता ही नहीं। इसी तरह अगर हम खुदा को पसंद आना चाहते हैं तो जिस तरह बच्चे हैं ना समझ, इस तरह हमने न समझ बनना है। हमें गुनाह से नफरत होनी चाहिए, तब हम अपने खुदा को पसंद आ सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातों में खुदा की मोहब्बत आपको नजर आएगी। आपके जो बुजुर्ग हैं उनसे ऊंचा ना बोलिए, प्यार से उनके साथ बात कीजिएगा, उनको झिड़किए ना। कई मैंने देखे हैं कि जो हैं औलाद हैं वो वालिदैन को झिड़कते हैं, वो वालिदैन से ऊंचा बोलते हैं, छड़ बुढ़िया तेनू पता ही नहीं भी तेनू उसने जम्मिया है, तेनू ने इन्ना बड़ा किया है, तेनू पता ही नहीं कि तू इस दुनिया च आ गया। अज तू जनाब चलना फिरना सीख लिया है, उंगली पकड़ कर उसने आपको चलाया है, ठीक है। तो आज तू कह रहा है कि तेनू पता ही नहीं, भूल गया। बुढ़े ने शादी की तो तू इस दुनिया च आया, सच्ची गल। जो तू मेरी दुनिया च आगा ना तो आज हम कह रहे हैं हमारे माँ बाप को पता ही नहीं। माँ बाप से ऊंचा मत बोलिएगा, बड़ी प्यार के साथ इनके साथ बात कीजिएगा, क्योंकि जब जिस तरह बच्चे हैं इनको ये न समझ है कि जब वालिदैन बुढ़ापे में जाते हैं तो वो भी फिर उनकी एज इस तरह हो जाती है कि किसी किसी बात में वो उनको नहीं पता चलता, तो हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। वो बार बार भी हमसे पूछते हैं, हमें बचाना चाहिए, बताना चाहिए, कभी भी उनको झड़के ना। मैंने बड़ी बड़ी फैमिलियाँ देखी हैं, वो अपने वालिदों को वालदा को झिड़कते हैं। वो महफिल में को बैठे हो तो वो कह देते हैं बुढ़ा चुप कर, तेनू पता ही नहीं। कितनी बुरी बात है अपने वालिदैन को बुढ़ा कहना। बुढ़ा, व्हाट इज बुढ़ा? मुझे नहीं समझ आती बुढ़ा क्या। वे इसको अब्बा जान कहें, अपने बाप कहें, वालिद साहब कहें, बुढ़ा क्या है? इज्जत से बोले। अगर चंद आदमी में आपको वालिद साहब बैठा है तो आप उनके सामने बोले ना, कोई बात है कहें जी वालिद साहब मेरे को पता है, उनकी इज्जत करें। ये नहीं कि आप वालिद को पीछे कर दें, बाजी मैं और आ गया। घर में कोई रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं तो बातचीत होती है बड़ों की, तो आपसे कोई फैसला लेता है तो आप कहें मेरा वालिद साहब बैठा है, मेरी वालदा बैठी, जो इन्होंने बात करनी हम उसी बात पर पक्के हैं। उनकी इज्जत करें वालिदैन की। कोई पता नहीं है कितने दिन आपके पास है। इन छोटी छोटी बातों में खुदा की आपको मोहब्बत नजर आएगी। आप अपने वालिदैन से इज्जत करें। जितने हुक्म गुजरे हैं, जितने खुदा के हुक्म हैं, किसी हुक्म में उम्र की दराजी नहीं, किसी हुक्म में ये नहीं लिया कि तेरी ये हुक्म तुम मानेगा तेरी उम्र लंबी होगी। सिर्फ एक हुक्म है, जो वालिदैन की इज्जत करेगा उसकी उम्र दराज होगी। हालेलुया। तो अपने माँ बाप की इज्जत करना, तेरी उम्र क्या मैं लंबी कर दूंगा। एक हुक्म सिर्फ वालिदैन का इज्जत करने से आपकी उम्र बढ़ सकती है। तो अपने वालिदैन की इज्जत किया करें, जो आपकी जिंदगी में है, इनकी इज्जत करें, जितनी हो सकती है इनकी इज्जत करें, इनकी रिस्पेक्ट करें। किसी बात की उनको समझ में नहीं तो बड़े प्यार के साथ उनको समझाएं, उनसे कभी भी ऊंचा मत बोलिए। मेरी लगभग 50 ईयर्स एज हो चुकी है, आज तक मेरी जरूरत नहीं कि अपने वालिद साहब के साथ ऊंची बात करें। आज तक 50 साल उम्र में 26 साल मैंने जॉब की है,
میری ضرورت نہیں کہ والد صاحب کے ساتھ اونچی بات کروں. جدھر وہ بیٹھے ہوتے ہیں میں میری کوشش ہوتی ہے کہ بالکل سلو بات کرتا ہوں ان کے ساتھ. ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ میں نے انگوٹھی پہنی ہوئی تھی تو میرے والد صاحب کہنے لگے بھی یہ انگوٹھی آدمی آپ کی اچھی نہیں لگتی. میں نے اسی وقت انگوٹھی کاٹ دی. میں نے بولا کہ انگوٹھی کی وجہ سے اگر میرے والد صاحب مجھ سے ناراض ہے تو میں ایسی انگوٹھی نہیں پہنوں گا. مجھے میرے والد کی محبت مجھے نہیں کرانی چاہیے. یہ میرے ہاتھ چیک کر لیں. میں نے اسی وقت کی انگوٹھی کاٹ دی. تو کیا دیکھیں کہ والد آپ کی کس بات سے خوش ہے. میں نے لمبے بال رکھے ہوئے تو ان سے والد صاحب کو ہوتی تھی تو میں نے بال شال جو سارے. تو آپ اپنے والدین کی دیکھیں کس کس بات میں خوشی ہے, ان کو خوش رکھیں جو آپ کے سر پر سلامت ہے. عزت کریں. یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں آپ کو خدا کی جو ہے محبت نظر آئے. پولس کہتا ہے جینا میرے لیے مسیح اور مرنا نفع ہے. ہلیلویہ. یعنی کہ اگر ہم جیتے ہیں تو مسیح کے لیے جیے. تو اگر ہم مسیح کے لیے جینا چاہتے ہیں تو پھر ہم مسیح ہمارا پاک ہے تو پھر ہمیں بھی پاک کام کرنے چاہیے. ایسا ہی ہے نا. اگر ہم مسیح کے لیے جیتے ہیں, کہتے ہیں کہ میرا جیون جو ہے مسیح کے لیے ہے, تو پھر ہم وہ کام کریں گے جو ہم مسیح کو پسند کریں. اور مرنا میرے لیے نفع ہے. یعنی آپ پر اگر موت بھی آ جاتی ہے تو وہ موت آپ کو نفع دے جائے. ہلیلویہ. موت آپ کو نفع دے جائے. وہ نفع کس طرح کہ آپ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہیں. کیونکہ جس حال میں آپ یہ مٹی کے اندر جائیں گے, جس حال میں مٹی کے اندر جائیں گے اسی حال میں آپ باہر آئیں گے. جب خدا یسوع سے آئے گا قبریں کھلیں گی, اسی حال میں آپ اٹھائے جائیں گے. اگر گناہ کی حالت میں گئے تو پھر گناہ کی حالت میں باہر آئیں گے. اگر نیکی کی حالت میں جائیں گے تو نیکی کی حالت میں باہر آئیں گے. نیچے کوئی چینجنگ والی مشین نہیں لگی ہوئی کیا آپ کہیں گے ہم نیچے جائیں چینج ہو گے. نہیں, جس حالت میں جائیں گے اسی حالت سے آپ کو اٹھائے جائیں. اس لیے لکھا ہے کہ چال چلن جو اپنا ایسا کر لو وہ آپ کے خدا کو پسند ہے. کیونکہ ہمارا خدا جو ہے پاک ہے, وہ پاک چیز کو پسند کرتا ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے اگر آدمی پوری دنیا کو حاصل کر لے, اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کوئی فائدہ نہیں. کہ پوری دنیا کو حاصل کر لے, اتنی شہرت کما لے, اتنا روپے پیسہ کما لے, اتنا وہ امیر بن جائے, لیکن اپنی جان ہی نہ بچا سکے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں. کیونکہ کوئی آدمی بھی روپے پیسہ اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا. جب بندہ مرتا ہے نا اس کو غسل دیتے ہیں, ٹھیک ہے. میں نے تو آج تک کسی بندے کو غسل نہیں دیا, ٹھیک ہے. بیویاں بھی عورتوں کو غسل دیتی ہیں. تو وہ سننے میں آیا کہ جو جو اس نے پہنا ہوتا ہے وہ غسل کرنے والے اتار لیتے ہیں. گھڑی کسی نے پہنی ہے وہ غسل کرنے والے اتار لیتے ہیں. انگوٹھی پہنی ہے وہ عورتوں میں سے کسی نے زیور پہنا ہے وہ بھی وہ اتار لیتے ہیں. یا گھر والے پہلے اتار لیتے ہیں مجھے نہیں پتا. اگر گھر والوں سے بچ گیا تو غسل والوں سے نہیں بچ سکتا. ہلیلویہ. پھر غسل والوں سے نہیں بچا. انہوں نے پتا بھی جب پہاڑ نے بھی اتارا ہے ساتھ ہی. تو کیا ہم کوئی چیز دیکھیں کہ کتنے انہوں نے شوق سے بنوایا ہوگا کہ میں نے یہ چیز پہنی ہے, کانوں میں پہنی, ہاتھوں میں پہنی ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ چیز ساتھ نہیں لے جا سکتی. قبر کے اندر نئی چیز لے جا سکتی. یہ دنیا کا مال دنیا میں ہی رہ جانا. ایک بندے نے بڑا ہی خوبصورت یہ بات لکھی ہے. وہ کہتا ہے کہ ایک لباس ہے جو بندہ خرید بھی لے لیکن وہ اپنی مرضی سے پہن نہیں سکتا. ایک لباس ایسا ہے جو کہ انسان خرید تو سکتا ہے لیکن پہن نہیں سکتا. وہ لباس کون سا ہے؟ وہ کفن ہے. ہلیلویہ. آپ اپنی مرضی کے ساتھ ریشمی کفن بنوا لیں کہ جی ہو سکتا نہیں ہمیں کفن اچھا نہ لے کر دے. ریشمی کفن بھی آپ لے لیں, مہنگے سے مہنگا کفن لے کر رکھ دیں, لیکن جب آپ کی موت ہوگی وہ پہنانے والا کا کام ہے. ہو سکتا ہے وہ اس وقت کفن اب ملے گا یا کفن کو کوئی اور دیمک لگ گئے.
آپ کو اور ہی وہ لے کر دیں. آپ کفن کو اپنی مرضی کے مطابق نہیں پہن سکتے. وہ پہنانے والے کی مرضی، کھلا پہناوے یا سلائی کر کے پہنا. باقی جو لباس ہے آپ اپنی مرضی سے پہن سکتے ہیں، لیکن ایک لباس ہے آپ خرید سکتے ہیں. آپ مہنگے سے مہنگا خرید کر رکھ دیں کہ یہ مجھے پہنانا ہے. جب وقت ہے تو ہو سکتا ہے وہ لباس ہی نہ ملے، وہ گم ہی جائے. اس لیے کیا سب کچھ ادھر کا ادھر رہ جاتا ہے. ہم پوری دنیا کو بھی حاصل کر لیں، شہرت پوری دنیا کی لے لیں، لیکن اپنی جان نہ بچا سکے تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں. جان کیسے ہم نے بچانی ہے؟ جان ہم بچا سکتے ہیں خدا کو پسند آتا ہے، ہمیشہ کی زندگی حاصل کر کے. یہ بات ہو رہی ہے ہمیشہ کی زندگی کی، وہ ہم نے جان بچانی ہے خدا کو پسند آتا ہے تاکہ ہم ہمیشہ زندہ رہیں. یہ دنیا کے مال و دولت نے ہمیں نہیں بچانا. ادھر یہ دنیا کا مال و دولت نہیں جانا، ادھر ہمارے اعمال جانے. ہلیلویا. ہمارے اعمال اوپر جانے ہیں. ہمارا اکاؤنٹ بیلنس وہ جو ہے ادھر اعمال ہمارے چیک ہو رہے ہیں. وہ اپنا اکاؤنٹ بیلنس جو اس کو فل کرے. میں کہتا ہوں کئی لوگوں نے تو اپنا اکاؤنٹ رکھے خالی، شاید وہ سوچتے ہیں کہ اسی تو پتہ نہیں کتوں جانا ہے، فرشتے نہ کر کے استعمال کریں. ٹھیک ہے، کئیوں نے تو اس اکاؤنٹ کو ٹچ نہیں کیا. اکاؤنٹ ہر بندے کا بنا ہوا ہے، ہر بندے کا اکاؤنٹ خدا نے بنایا ہے. جتنا مال نامہ آپ کے نیکیاں جمع ہو رہے ہیں، لیکن کئیوں لوگوں نے خالی چھوڑا ہے. اپنے جو ہے اکاؤنٹ کو چیک کریں، اس میں اپنا بیلنس جمع کریں. جو آپ دنیا میں رہ کر کام کرتے ہیں خدا کے لیے، وہ سیدھا آپ کے بیلنس میں جا رہا ہے. ہلیلویا. آپ کا روپیہ پیسہ وہ ہے جو آپ خدا کے لیے استعمال کر رہے ہیں، وہ ڈائریکٹ اوپر جا رہا ہے. چاہے آپ 1,00,000 بھی انکم لے رہے ہیں مہینے کی، وہ اگر اس میں سے آپ 1,000 خدا کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، وہ 1,000 آپ کے اکاؤنٹ بیلنس میں جائے گا. باقی 90,000 ادھر ہی ختم ہو جائے گا. اپنا وہ جو اکاؤنٹ ہے آپ کا، اس کو بھی چیک کریں، وہ بھی فل کریں. خدا کے راستے میں پیسہ خرچ کریں، خدا کے کاموں میں پیسہ لگائیں، وہ آپ کے اکاؤنٹ بیلنس میں جائے گا. ادھر آ کر پھر جا کر جیسے آپ کے سامنے آئے گا نا وہ اکاؤنٹ، پھر آپ کو پتا ہوگا کاش میں ساتھ ساتھ یہ اکاؤنٹ بھی مینٹین کرتا. ٹھیک ہے، اکاؤنٹ کو بھی دیکھتا. تو جن لوگوں نے اپنا اکاؤنٹ بیلنس اوپر بنا رہے ہیں، اپنا مال نامے پر سینڈ کر رہے ہیں، تو پھر ان کے جب سامنے آئے گا تو وہ خوش ہوں گے کہ میں نے صحیح راستے پر وقت لگایا ہے. اگر 24 گھنٹے آپ کی زندگی میں ٹائم ہے، 24 گھنٹے کا ہے، تو جو آپ 1 گھنٹہ عبادت کرتے ہیں وہ آپ کے اکاؤنٹ میں جا رہا ہے. 23 گھنٹے دنیا کے کاموں میں لگ رہا ہے، وہ آپ کا وقت نہیں ہے. تو ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ہم نے خدا کو پسند آنا ہے، وہ کام کرنے ہیں جن میں خدا کی خوشی ہے، کیونکہ خدا ہمارا پاک ہے. جتنے لوگ خدا کا زندہ کلام لائیو دیکھ سن رہے ہیں اور فیس بک یوٹیوب پر دیکھ سن رہے ہیں، خدا آپ کو سب کو اپنے کام کو صبح سے بڑی برکت دے.